الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين من المهتدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے مسلمان بھائیوں، آج کی یہ مجلس یہاں جامعہ ریاض العلوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی مسجد تعمیر کرنے کی منتظمین کو سعادت عطا فرمائی، اسی کے افتتاح کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے. ویسے مساجد کی اہمیت، اس کی فضیلت ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص، ہر مسلمان جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے، وہاں تک تو وہاں کعبۃ اللہ ہونے کی وجہ سے کسی مسجد کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور ویسے بھی وہاں مشرکین مکہ کا تسلط تھا. جب ہجرت فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا قیام قباء میں رہا. قباء یہ مدینہ منورہ سے اس زمانے میں ایک الگ بستی تھی، 3 میل کی دوری کے اوپر، جہاں قبیلہ اوس کی ایک شاخ بنو عمر ابن عوف کے لوگ آباد تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا قیام وہاں رہا. 14 روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں قیام پذیر رہے. اسی زمانے قیام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء
کی تعمیر فرمائی۔ یہ وہی مسجد ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ کہ نبی جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی کے اوپر رکھی گئی وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، نماز ادا کریں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ طہارت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کی تعریف کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف ڈھیلے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ڈھیلے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس مسجد کی جب بنیاد رکھی گئی تو جیسا کہ کتب سیر میں موجود ہے، علامہ مدینہ کی تاریخ نام بھول رہا ہوں، وفاء الوفا باخبار دار مصطفیٰ میں علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا اور دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا اور تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا۔ یہ جو مساجد کی سنگ بنیاد کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ ایک مسنون طریقہ ہے، لیکن اس میں سنگ بنیاد کے طور پر پتھر رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو کدال مروائی جاتی ہے، لگوائی جاتی ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ خیر، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد جب آپ یہاں سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مسجد نہیں تھی وہاں جہاں آپ کا قیام تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ فروکش ہوئے اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فیصلہ تھا۔ آپ جس وقت روانہ ہونے والے تھے آپ نے قبیلے بنو نجار جو آپ کے ننیال کے لوگ تھے ان کو کہلوایا اور وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے قباء حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر اور اپنے پیچھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا کر روانہ ہوئے۔ یہ سب حضرات پیدل دونوں طرف سب بنائے ہوئے چل رہے تھے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام ان کے گھر پر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس سلسلے میں خود کوئی فیصلہ کرتے تو ہو سکتا ہے یہ چیز تحاسد کا ذریعہ بنتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا کہ آپ کی اونٹنی جہاں پر بیٹھے گی وہاں آپ کو قیام کرنا ہے۔ چنانچہ لوگ درخواست کرتے تھے اور بہت سے تو جوش محبت میں اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھائی چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ اونٹنی چلتی رہی اور آج کل جہاں مسجد نبوی ہے اور ایک روایت کے مطابق اس کا جہاں منبر ہے وہاں وہ بیٹھی۔ اس وقت تو مسجد نہیں تھی
بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو چلانے کے لیے کھڑا کیا. کھڑی ہوئی چند قدم چل کر پھر دوبارہ لوٹ کر کے وہیں بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ زمین کے اوپر ڈال دیا. گویا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب آگے نہیں جانا. یہیں اس کے سامنے جہاں وہ بیٹھی تھی سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. جلدی سے وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اور سامان اپنے گھر میں لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے کہ آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے گھر میں تشریف لے گئے. وہاں بڑا طویل قصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے سے کچھ زیادہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر رہے اور اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے فیصلہ فرمایا اور اس کے لیے ایک جگہ آپ نے تجویز فرمائی. یہ 2 یتیموں کا ایک باغ تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو النجار کو بلا کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ باغ مجھے بیچ دو. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم اس کی قیمت اللہ سے حاصل کریں گے, آپ کی خدمت میں یوں ہی بلا قیمت پیش کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا قیمت اس کو قبول نہیں فرمایا بلکہ اس کی قیمت اپنی جیب خاص سے ادا کرائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کی قیمت ادا کی جائے. گویا آپ نے چندہ نہیں کیا, آپ نے خود اپنی طرف سے اس کی رقم ادا کی زمین کی. اور تعمیر کا جب وقت آیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے مل کر کے مسجد کی تعمیر کی. مسجد کا ادب اور اس کی عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان خود اس کی تعمیر کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مسجد کی تعمیر سے متعلق جو ابواب قائم کیے ہیں اس میں انہوں نے اسی بات پر زور دیا ہے کہ یہ کام مسلمان خود کریں. پہلے زمانے میں ہمارے اسلاف کو ہم نے دیکھا کہ مسجد جب تعمیر ہوتی تھی تو سارے گاؤں کے لوگ تعمیر میں حصہ لیتے تھے, کچھ نہ کچھ مزدوری کرتے تھے. جیسے آج کل اجتماع ہونے والا ہوتا ہے اور اجتماع کے لیے جو تیاریاں کی جاتی ہیں سب بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں. اسی طرح مسجد کی تعمیر میں قدیم زمانے میں مسلمان پوری محبت اور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیتے تھے. اب یہ بات ختم ہو گئی. اب مزدوروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. مسجد شروع سے لے کر اخیر تک تعمیر ہو کر مکمل ہو جاتی ہے. ایک مسلمان کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ آ کر کے اس میں مزدوری کی سعادت حاصل کریں. حالانکہ بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر حصہ لیا ہے. قرآن پاک میں سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا, جب قرآن میں اس واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے اچھوتے انداز میں بیان فرمایا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا اللہ تبارک تعالیٰ تعمیر کے اس منظر کو گویا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں, اس کا مشاہدہ کرا رہے ہیں. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. اس لیے کہ بنیادیں تو پہلے سے تھی. سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے اور پھر طوفان نوح کے موقع پر وہ عمارت اٹھا لی گئی اور پھر اس کے بعد وہاں کوئی نئی عمارت بننے کی نوبت نہیں آئی.
وہاں ایک ٹیلا سا تھا، لوگ وہیں آ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاون لے کر کے اس کی تعمیر کیجیے۔ چنانچہ تعمیر کا کام حضرت ابراہیم کر رہے تھے اور گہرا مٹی اور اینٹیں جو ہے پتھر حضرت اسماعیل لا کر کے پیش کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یاد کرو اس وقت کو جب سیدنا حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل اور حضرت اسماعیل اس کام میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ چنانچہ جب تعمیر کرتے کرتے دیوار اتنی اونچی ہو گئی کہ کھڑے کھڑے اب اس کو تعمیر کرنا مشکل ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ کوئی اچھا سا پتھر تلاش کر کے لاؤ کہ اس پر کھڑے ہو کر کے میں آگے کی تعمیر کو انجام دوں۔ وہ تلاش کے لیے نکلے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا اور ایک جگہ رکھوا دیا تھا۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے حضرت اسماعیل سے پوچھا کیا ضرورت، کہا کہ اچھا سا مناسب پتھر، یہ پتھر ٹھیک رہے گا۔ چنانچہ اسی پتھر کو لے آئے، وہی اسی کا نام ہے مقام ابراہیم۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر بلند ہوتی جا رہی تھی وہ بھی بلند ہو رہا ہوتا تھا، آٹومیٹک تھا، اس کو اونچا نیچا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، حسب ضرورت خود بخود وہ اونچا نیچا ہو جاتا تھا۔ اور تعمیر کے دوران اس پر کھڑے رہنے کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے نشان اس کے اوپر پڑ گئے تھے۔ آج بھی لوگ جو جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے شیشے کے فریم بنا کر کے اس کو رکھا گیا ہے، پہلے وہ بننے کے بعد وہی کعبۃ اللہ کی دیوار کی جڑوں میں رکھا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہی تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہی تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگوں کی جب مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور طواف کرنے والوں کی کثرت کی وجہ سے وہ دو لوگ صلاۃ الطواف 2 رکعت پڑھتے تھے، نماز پڑھنے والوں کو دشواری اور رکاوٹ پیش آنے لگی، تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار کی جڑ میں سے اٹھا کر کے اس سے دور جہاں آج کل ہے، اب تو اب بھی دشواری ہو رہی ہے لیکن اب تو حضرت عمر رہے نہیں کہ وہ اس کو کچھ اور آگے بڑھا سکتے۔ خیر بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر کی، اور اس وقت کعبۃ اللہ کو 9 ہاتھ اونچا انہوں نے بنایا تھا، اور اس طرح بنایا تھا کہ اوپر کی چھت نہیں تھی، ایسا ہی تھا، بس چاروں طرف دیواریں تھیں اور 2 دروازے بنائے تھے تاکہ ایک دروازے سے آدمی داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ اور یہی مسجد یہ الگ یعنی اندر جا کر کے لوگ نماز ادا کرتے تھے، جس رخ پر بھی کھڑے ہو جائیں نماز درست ہو جاتی تھی، ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے دوسرے دروازے سے نکلتے تھے۔ تو بعد میں جب قریش نے بیت اللہ کعبۃ اللہ کی عمارت بوسیدہ ہونے کی وجہ سے اثر نو تعمیر کیا تو انہوں نے اس کے 2 دروازوں میں سے ایک کو تو بالکل ہی بند کر دیا اور دوسرے دروازے کو بھی کافی اونچائی پر لے گئے۔ حالانکہ دروازہ کسی بھی مکان کا عام طور پر زمین کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تاکہ نکلنے اور داخل ہونے میں کوئی دشواری نہ ہو، لیکن قریش یہ چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ پر ہمارا تسلط باقی رہے، اس لیے انہوں نے یہ کیا تھا۔ اور انہوں نے پھر جب بنایا اس کی چھت بھی بنائی، اور پھر سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کی
زمانے میں کعبۃ اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ یزید نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا تھا، اور اس لشکر نے جبل ابو قبیس جو اس وقت کعبۃ اللہ کے سامنے تھا، اب تو وہاں شاہی محل ہے، وہ پہاڑ رہا نہیں۔ پرانی تاریخ میں پہاڑوں کے نام آتے ہیں، میں طلبا کو کہا کرتا ہوں کہ اب کوئی جا کر کے وہاں ڈھونڈے گا تو ملتے نہیں ہے۔ جبل قیقوان وہ بھی نہیں ہے، جبل ابو قبیس بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہاں جبل ابو قبیس ایک پہاڑ تھا اس وقت، وہاں ان لوگوں نے یعنی یزید کے لشکر نے منجنیقیں لگا قائم کی، اور وہاں سے وہ پتھر برساتے تھے وہاں کعبۃ اللہ کے اوپر، اس طرح کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں پناہ لی تھی۔ ان کے پتھر برسانے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی عمارت جو ہے وہ بہت ساری زخمی ہو گئی اور اس کی وجہ سے ٹوٹی۔ پھر اسی درمیان یزید کی موت واقع ہوئی تو یہ لشکر واپس چلا گیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خلافت کا اعلان کیا۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کر لی، اور اس وقت تقریباً بڑا حصہ سلطنت اسلامیہ کو ان کے ماتحت آیا۔ انہوں نے اثر نو بنانے کا ارادہ کیا، مشورے کیے گئے، بعض لوگوں نے منع کیا کہ اس کو توڑ کر کے بنانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ وہ یہ عمارت اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے کہ یہ پرندے کبوتر وغیرہ بیٹھتے ہیں تو ابھی اس میں سے کنکر وغیرہ گرتے ہیں، تمہارا اپنا مکان اگر اتنا بوسیدہ ہو جائے تو کیا تم اسی حال میں رہنے دو، کیا اثر نو بناؤ؟ چنانچہ انہوں نے اس اثر نو تعمیر کا فیصلہ کیا، اور شاندار طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اس کو بنایا تھا، 2 دروازے، اور یہ البتہ اس کی اونچائی تو حضرت ابراہیم نے تو اونچائی 9 ہاتھ رکھی تھی، قریش نے مزید 9 ہاتھ بڑھائے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے مزید 9 ہاتھ یعنی 27 ہاتھ اونچی اس کی عمارت بنائی۔ اور پھر جب عمارت تعمیر ہو چکی، مکمل ہو گئی، تو باقاعدہ 100 اونٹ ذبح کیے، خوشی میں دعوت کی سب پورے مکہ والوں کی، اور 500 حضرات کو اپنے ساتھ لے کر تنیم گئے، وہاں سے احرام باندھ کر کے آئے اور کعبۃ اللہ کا طواف کیا، عمرہ کیا۔ تو یہ جو مسجد کی تعمیر پر خوشی میں دعوت کیا جانا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ خوشی کا اظہار کرنا، یہ گویا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ یہ بھی مسنون یہ ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، آج اس مسجد کی اس میں تعمیر مکمل ہونے پر ہم اس خوشی کی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کرایا ہے بھرپور بدلہ عطا فرمائے۔ مسجد کی تعمیر کے اوپر بڑی بشارتیں ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، ویسے آپ حضرات ایسے موقعوں پر ان باتوں کو سنتے ہی رہتے ہیں، آپ کے علم میں موجود ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ اس تعمیر کے اوپر خوشی کا اظہار ہو اور دعائیہ کلمات بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ بھائی وہ نکاح والے کو جاؤ، وقت کم رہ گیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما،
اے اللہ مسجد کی اس تعمیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، اور مسجد والے اعمال سے اس مسجد کو 24 گھنٹے آباد فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس نکاح میں بھی بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی تلفیوں سے ایک دوسرے کی پوری حفاظت فرما، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اس ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان دونوں کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، دونوں کی روزی میں بھی برکت و وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔